بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر کتاب مذہب اہل بیت علیہم السلام کے صفحہ نمبر 558 کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور یہ پارٹ نمبر 37 جس میں ہم مکتوب نمبر 49 کو آج مل کر پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا ہے، آپ بقیہ موارد بیان فرمائیے، کوئی مورد چھوڑیے نہیں کہ مجھے دوبارہ آپ سے التجا کرنی پڑے، طول ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اور پھر آخر میں لکھا ہے سین۔ بس یہ 2 لائنوں کا مکتوب ہے، مکتوب نمبر 49، اور اسی کو ہم اس کے ساتھ ہی جواب مکتوب پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے مقامات جہاں صحابہ نے حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہ کیا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ بہت بہتر منجملہ ان مواقع کے جہاں صحابہ نے حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تو سنیے۔ صلح حدیبیہ میں مخالفت کی، جنگ حنین میں مخالفت کی، جنگ حنین میں مال غنیمت جو ہاتھ آیا اس کی تقسیم کے وقت مخالفت کی، جنگ بدر کے قیدیوں سے جب فدیہ لیا گیا، غزوہ تبوک میں جب سامان رسد ختم ہو گیا اور فاقے کی نوبت آ گئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اونٹوں کے نحر کرنے کا حکم دیا، اس وقت مخالفت کی۔ جنگ احد کے دن احد کی گھاٹیوں میں جو حرکتیں سرزد ہوئیں وہ بھی سراسر حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت تھی۔ اب یہاں پہ ہم سامعین پیج 559 کا ایک پیراگراف پڑھ چکے ہیں، تو ہم ساتھ ساتھ آگے چل رہے ہیں۔ لکھا ہے، ابو ہریرہ والے دن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی تھی، ہر اس شخص کو جو خدا سے موحد بن کر ملاقات کرے منافق کی میت پر نماز پڑھنے کے روز۔ اگلا پیراگراف ہے، خمس و زکوٰۃ کی دونوں آیتوں میں تہرے طلاق کی آیت میں تعویل کر کے مخالفت حکم پیغمبر کی گئی۔ نوافل شہر رمضان کے متعلق جو احادیث پیغمبر وارد ہیں ان میں کفیتا و کمیتن تعویل کر کے مخالفت حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی۔ کیفیت اذان جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے اس میں تغیر کر کے حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی گئی۔ نماز جنازہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی تکبیریں کہنے کا حکم دیا تھا اس کی تعداد میں کمی بیشی کر کے حکم پیغمبر کی مخالفت کی گئی۔ غرض کہاں تک ذکر کیا جائے، بکثرت موارد ہیں جہاں حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریحی مخالفت کی گئی، جیسے حاطب بن بلتع بے لام تے عین ہے والے معاملے میں معارضہ کرنا، مقام ابراہیم علیہ السلام میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو باتیں ظہور پذیر ہوئیں ان پر لب کشائی، اور جیسے مسلمانوں کے گھر کو مسجد میں ملا لینا، ابو خراش حضلی کے دمبے کے بارے میں یمنیوں کے خلاف فیصلہ کرنا، اور جیسے نصر بن حجاج سلمہ کو جلا وطن کرنا، جادہ بن سلیم پر حد جاری کرنا۔ اچھا، اس کے بارے میں ہم پیج 560 پہ آئے ہیں، لیکن جہاں پہ لکھا ہے حد جاری کرنا اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے حاشیے میں۔ تو حاشیے میں لکھا ہے کہ ملاحظہ فرمائیے طبقات ابن سعد میں حالات حضرت عمر، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر نے جادہ پر جب کسی نے اس کے جرم کی گواہی بھی نہ دی اور نہ سوائے ورقہ کے کوئی اس کے جرم کا مدعی ہی تھا، حد جاری فرما دی تھی۔ اس پر کسی نے اشعار بھی کہے جو ابن سعد نے لکھے ہیں۔ تو یوں ہم نے حاشیہ پڑھ لیا۔ آئیے صفحہ مکمل پہ دیکھتے ہیں اب کیا لکھا ہے۔ ہاں جی، حد جاری کرنا، چراگاہوں پر لگان لگانا، کیفیت ترتیب جزیہ شورا کے ذریعے خلافت کے مسئلے کو طے کرنا، مخصوص طریقے سے رات کو گھومنا، لوگوں کے بھید لینا، ان کی جاسوسی کرنا، میراث میں
اول و تعصیب، عین واو لام و تعصیب تے عین صاد یہ بے. اور اس کے علاوہ اور بے شمار موارد ہیں جہاں صحابہ نے حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھکرا دیا، زبردستی سے کام لیا، مصالح عامہ کو پیش نظر رکھا. ہم نے اپنی کتاب سبیل المومنین میں ایک مستقل باب اس کی نظر کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے نصوص ہیں، اب ان بریکٹ میں لکھا ہے نصوص خلافت و امامت کے علاوہ بریکٹ کلوز، کہ جو خاص کر امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے متعلق وارد ہوئے، اور ان نصوص پر صحابہ نے عمل نہیں کیا بلکہ ان کی مخالفت کی، ضد پر عمل کیا، جیسا کہ تلاش و تجسس سے پتہ چلتا ہے. ظاہر ہے کہ جب صحابہ نے ان نصوص پر عمل نہیں کیا جو خلافت کے متعلق تھے، بلکہ ان نصوص کی منمانی تعویلیں کیں، تو ان نصوص پر وہ کب عمل کر سکتے تھے؟ جس طرح خلافت کے متعلق نصوص میں انہوں نے تعویلیں کی، اپنی رائے و اجتہاد پر عمل کرنا، اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے اور حکم پیغمبر ماننے سے بہتر سمجھا. اسی طرح ان نصوص میں بھی اپنی رائے کو ترجیح دی. اور یوں جواب مکتوب ختم ہو گیا، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے شین، اور شین کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں پہ ہم آگے چلیں گے، اور شین کا مطلب یہ ہوا کہ ختم ہو گیا ہے، جو کہ مکتوب کا جواب تھا. اب مکتوب نمبر 50 پر ہم آ گئے ہیں. صحابہ کا مصلحت کو مقدم سمجھنا، اس کی ہیڈنگ ہے مکتوب نمبر 50 پر. اس میں لکھا ہے کوئی با فہم و بصیرت اس میں شک نہیں کر سکتا کہ صحابہ نے ان تمام موارد میں صریحی احکام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مخالفت کی اور اپنی رائے و اجتہاد کو بہتر سمجھا، تو اس میں ان کی نیت خراب نہ تھی بلکہ مصلحت عامہ کے خیال سے انہوں نے ایسا کیا، کیونکہ ان تمام موارد میں ان کا مقصود یہ رہا کہ امت کی جس میں بھلائی زیادہ ہو اور ملت اسلام کے لیے جو زیادہ بہتر ہو، شوکت اسلام جس میں زیادہ بڑھے، وہ کرنا چاہیے. لہٰذا انہوں نے جو کچھ کیا ان میں ان پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا، خواہ وہ احکام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بجا لائے ہوں یا ان میں تعویل کے مرتکب ہوئے ہوں. بہرحال ان سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جا سکتا. پیج 562. اس کے بعد پھر ہیڈنگ لکھیے باقی موارد کی تصریح پر اصرار. اس ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے کہ ہم نے آپ کو زحمت دی تھی کہ ان تمام موارد کا ذکر فرمائیے جہاں صحابہ نے پیغمبر کی مخالفت کی، اپنی خود رائے سے مطلب کام لیا. آپ نے جواب میں بہت کچھ مواد ذکر فرمائے. اسی سلسلے میں آپ فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے متعلق نصوص خلافت کے علاوہ کچھ اور بھی نصوص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، اور جس طرح صحابہ نے نصوص خلافت کو ٹھکرا دیا، اسی طرح ان نصوص کو بھی نہ مانا. کاش آپ ان نصوص کا بھی تفصیلاً ذکر فرماتے. اور یہاں پہ سین لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے مکتوب نمبر 50 پڑھا وہ یہاں مکمل ہوا، اور اس کے بعد ہمیں جواب مکتوب پڑھنا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. اس کی ہیڈنگ ہے موضوع بحث سے باہر ہو جانا. اب اس میں لکھا ہے آپ نے تسلیم کیا کہ مذکورہ بالا موارد میں صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصوص کی مخالفت کی. ہمارے کل بیانات کی آپ نے تصدیق کی، الحمدللہ. رہ گیا آپ کا یہ کہنا کہ ایسا کرنے میں ان کی نیت اچھی تھی اور انہوں نے مصلحت عامہ کو مقدم سمجھا. وہ ہمیشہ امت کی بھلائی اور ملت کی بہتری و شوکت اسلام کی ترقی کے خواہش مند رہے. یہ تو سب محل بحث سے خارج ہے، اس سے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے. آپ نے دریافت کیا تھا کہ صحابہ نے کب حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ مانا اور اپنے اجتہاد و رائے پر چلنا بہتر سمجھا. ہم نے وہ مقامات ذکر کر دیے اور آپ نے مان بھی لیا. پیج 563. اب رہ گیا یہ کہ انہوں نے کن وجوہ سے حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ مانا. یہ حکم میں پیغمبر نہ ماننے میں ان کی نیت اچھی تھی کہ بری، اس کا کوئی سوال نہیں. مکتوب گرامی کی آخری سطروں میں خواہش کی ہے کہ میں ان نصوص کا تفصیلی ذکر کروں جو خصوصیت سے امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق وارد ہوئے ہیں اور جو ان نصوص کے علاوہ ہیں،
جو خلافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اس زمانے میں امام سنن سین نون نون آپ اس زمانے میں امام سنن ہیں۔ تمام سنن و احادیث کے جامع ہیں۔ احادیث و سنن کی تلاش و تحقیق میں آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، لہٰذا کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہیں اور نہ کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ وہ میرے اشارے کو آپ سے زیادہ سمجھتا ہے۔ تسنن میں آپ کا مد مقابل کوئی ہو سکتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ آپ کا کوئی جواب بن سکتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی نے سچ کہا ہے کہ بہت سے لوگ یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ بہت سے لوگ جانتے پہچانتے ہوئے کسی شے کے متعلق دریافت کرتے ہیں، اور یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ بتیرے صحابہ حضرت علی علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، آپ کے دشمن تھے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے جدائی اختیار کی، آپ کو اذیتیں دیں، سب و شتم کیا، آپ پر ظلم کیا، آپ کے حریف بنے، آپ سے جنگ کی، خود آپ پر اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام پر تلوار چلائی، جیسا کہ اس زمانے کے بزرگوں کے حالات دیکھنے سے بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اب یہاں پہ انورٹڈ کاما ہے، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور جس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی یقیناً اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے علی علیہ السلام کی نافرمانی کی بے شک اس نے میری نافرمانی کی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پہ ہم پیج 64 پر ہیں۔ آگے لکھا ہے نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما، جس نے مجھ سے جدائی اختیار کی اس نے خدا سے جدائی اختیار کی، اور اے علی علیہ السلام تم دنیا میں سردار ہو اور آخرت میں سردار ہو، تم سے محبت رکھنے والا مجھ سے محبت رکھنے والا ہے، اور مجھ سے محبت رکھنے والا خدا سے محبت رکھنے والا ہے، اور تمہارا دشمن میرا دشمن اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے، اور ہلاکت اس کے لیے جو میرے بعد تم سے بغض رکھے۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے نیچے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی آپ نے فرمایا، اب انورٹڈ کاما میں آ گیا، کہ جس نے علی علیہ السلام کو دشنام دی، پتہ نہیں دشنام لکھا ہے یا وشنام دی، اس نے مجھے دشنام دی، اور جس نے مجھے دشنام دی اس نے خدا کو دشنام دی۔ یہ دشنام ہی لگ رہا ہے، یا ہاں دشنام ہی لگ رہا ہے کیونکہ شوشے تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر اس کے نیچے لکھا ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی علیہ السلام کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے یہ بھی آپ نے فرمایا، اب یہ بھی انورٹڈ کاما سٹارٹ کیا، جس نے علی علیہ السلام کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے علی علیہ السلام سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، جو تمہیں وہی دشمن رکھے، اور تمہیں وہی دشمن رکھے گا جو منافق ہوگا، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں، پیج 565 پہ لکھا ہے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا تو دوست رکھ اس کو جو علی علیہ السلام کو دوست رکھے، دشمن رکھ اس کو جو علی علیہ السلام کو دشمن رکھے، مدد کر اس کی جو علی علیہ السلام کی مدد کرے، اور ذلیل و خوار کر اس کو جو علی علیہ السلام کی مدد ترک کرے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا انورٹڈ کاما، میں جنگ کرنے والا ہوں اس سے جو تم لوگوں سے جنگ کرے، اور مجسم صلح ہوں اس کے لیے جو تم سے صلح کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو چادر میں لیا تھا تو فرمایا تھا کہ انورٹڈ کاما میں برسر پیکار ہوں اس سے جو ان سے برسر پیکار ہو، اور مجسم صلح ہوں اس کے لیے جو ان سے صلح کرے، اور دشمن ہوں اس کا جو ان سے دشمنی رکھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اسی طرح کی بے شمار احادیث و سنن ہیں جن میں سے کسی ایک کو بھی بتیرے صحابہ نے نہیں مانا، کسی ایک پر بھی عمل نہ کیا، بلکہ اپنے ہوا و ہوس کو مقدم سمجھتے ہوئے اور ذاتی اغراض کو ترجیح دیتے ہوئے ان تمام احادیث و سنن کے خلاف و ضد پر عمل کیا۔
ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ تمام سنن و احادیث جو حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت و بزرگی میں وارد ہوئی ہیں وہ مثل انہیں صریحی نصوص کے ہیں جو آپ کی موالات کے واجب اور آپ کی مخالفت کے حرام ہونے کے متعلق وارد ہوئیں۔ دونوں قسم کی حدیثوں کا ایک ہی مطلب ہے، کیونکہ دونوں قسم کی حدیثیں صرف ایک ہی بات پر دلالت کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، اب ہم آگے ہیں پیج 566 پہ، کہ نزدیک آپ کی قدر و منزلت بہت ہی جلیل، آپ کی شان بہت ہی عظیم اور درجہ بہت بلند ہے۔ ہم نے ان احادیث و سنن میں سے بہت کچھ ابتدائی خطوط میں ذکر کیے، اور جو ہی ذکر کیے وہ بے حد و حساب ہیں، اور جو نہیں ذکر کیے وہ بے حد و حساب ہیں۔ ان لوگوں میں سے جن کی نگاہ سنن و احادیث میں بہت وسیع ہے اور ان کی معانی و مطالب بھی پوری طرح جانتے ہیں، آپ ہی انصاف سے فرمائیں کہ ان احادیث و سنن میں کوئی ایسی حدیث بھی ملی جو امیر المومنین علیہ السلام کی مخالفت و عداوت اور آپ سے جنگ کرنے کی اجازت دیتی ہو، آپ کی ایذا رسانی، آپ سے بغض و عداوت جائز قرار دیتی ہو، آپ کی بیج کنی مظالم کے پہاڑ ڈھانے برسر ممبر آپ کو برا بھلا کہنے کو مناسب بتاتی ہو، اور مناسب ہی نہیں بلکہ جمعہ اور عید کے دونوں خطبوں کے لیے سنت قرار دیتی ہو، ہرگز نہیں اور قطعاً نہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ ان باتوں کے مرتکب ہوئے انہوں نے ان احادیث کے باوجود ان کی بکثرت اور بتواتر ہونے کے ذرہ برابر پرواہ نہیں کی۔ ان احادیث میں سے کوئی حدیث بھی سیاسی اغراض پر پوری کرنے میں ان کے لیے مانع نہ ہو سکی۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، آپ کے ولی ہیں، وارث ہیں، ہمراز ہیں، آپ کی اطرت کے سرگرو ہیں یا سرگردہ ہیں، آپ کی امت کے ہارون ہیں، آپ کی پارہ جگر کے کفو ہیں، آپ کی ذریت کے باپ ہیں، اور ان تمام لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، سب سے زیادہ خالص الایمان، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ عمل کرنے والے، سب سے بڑھ کر بردبار، سب سے زیادہ یقین میں پختہ، سب سے بڑھ کر اسلام کی خاطر مشقت جھیلنے والے، بلاؤں میں سب سے زیادہ عمدگی سے ثابت قدم رہنے والے، سب سے زیادہ فضائل و مناقب کے مالک، اسلام کے سب سے زیادہ حامی اور سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت رکھنے والے ہیں۔ پیج 567۔ رفتار، گفتار، اخلاق و عادات تمام باتوں میں سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں، قول و فعل اور خاموشی میں سب سے زیادہ بہتر و افضل ہیں، لیکن ذاتی اغراض ہی ان لوگوں کے لیے سب کچھ تھے، ہر دلیل پر مقدم تھے، لہٰذا اس کے بعد اگر وہ حدیث غدیر کو نہ مانیں اور ٹھکرا دیں اور اپنی رائے کو مقدم سمجھیں تو کون سا تعجب ہے۔ حدیث غدیر تو ان بے شمار احادیث میں سے فقط ایک حدیث ہے جسے ان لوگوں نے قابل تعویل سمجھا، واجب العمل نہ جانا اور اپنی رائے و اجتہاد کو ترجیح دی، اپنے مسالے کو مقدم جانا، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ چکے تھے کہ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک تو کتاب خدا ہے، دوسرے میری اطرت اور اہل بیت علیہم السلام، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کہ میرے اہل بیت علیہم السلام کی مثال تمہارے درمیان ایسی ہے جیسی کسی کشتی نوح، جو کشتی نوح پر سوار ہوا وہ تو بچا، اور جو نہ سوار ہوا جس نے گریز کیا وہ ہلاک و تباہ ہوا، اور ساتھ اگلا انورٹڈ کاما لکھا ہے کہ تمہارے درمیان میرے اہل بیت علیہم السلام کی مثال ایسی ہے جیسی بنی اسرائیل کے لیے باب حتہ، جو اس میں داخل ہوا خدا نے اسے بخش دیا، انورٹڈ کاما کلوز، پیج نمبر 568۔ نیز یہ بھی فرمایا تھا کہ انورٹڈ کاما ستارے روئے زمین کے باشندوں کے لیے امان ہیں غرقابی سے، اور میری اطرت و اہل بیت علیہ السلام میری امت کے لیے اختلاف سے باعث امان ہیں،
پس اگر کوئی قبیلہ قبائل عرب سے میرے اہل بیت علیہ السلام کا مخالف ہوگا تو وہ ابلیس کا گروہ بن جائے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب پھر لکھا ہے کہ اس جیسی اور بکثرت صحیح حدیثیں ہیں جن کو صحابہ نے مانا مگر ان پر عمل پیرا نہ ہوئے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے شین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جواب مکتوب ختم ہو گیا، اور اب ہم پیج نمبر 569 پر مکتوب نمبر 51 پڑھنے لگے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام نے بروز ثقیفہ اپنی خلافت و جانشینی کی احادیث سے احتجاج کیوں نہ فرمایا؟ سوالیہ نشان۔ نیچے لکھا ہے حق بخوبی واضح ہو گیا، خدا کا شکر ہے، البتہ ایک بات رہ گئی جس سے ذرا اشتباہ باقی رہتا ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ اس کی نقاب کشائی بھی فرمائیں اور اس کا راز ظاہر فرمائیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ثقیفے کے دن حضرت ابو بکر اور ان کی بیعت کرنے والوں کے آگے اپنی خلافت و وصایت کے متعلق کوئی نص بھی پیش نہیں کی، آپ بتا سکتے ہیں کہ کیوں؟ سوالیہ نشان۔ اور یہاں نیچے سین لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکتوب نمبر 51 یہاں پہ ختم ہو گیا۔ پیج نمبر 570 پہ ہم ہیں اور اب جواب مکتوب پڑھیں گے، جس کی ہیڈنگ ہے احتجاج نہ کرنے کے وجوہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ نہ تو حضرت علی علیہ السلام ثقیفے میں موجود تھے اور نہ آپ کے ماننے والوں میں کوئی ایک بھی تھا، خواہ وہ بنی ہاشم سے ہوں یا غیر بنی ہاشم، کوئی بھی نہ تو بیعت کے وقت موجود تھا اور نہ ثقیفے کے اندر ہی گیا، وہ تو بالکل الگ تھلگ تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی وجہ سے ان پر جو سخت ترین مصیبت نازل ہوئی تھی اسی میں مبتلا تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن کی فکر میں پڑے تھے، اس وقت انہیں کسی اور بات کا دھیان بھی نہ تھا، یہاں تک کہ جب ثقیفہ والوں نے اپنا کام کر لیا تو اب انہوں نے بیعت کو پختہ کرنے کا تہیہ کیا اور خلافت کی گرہ کو اچھی طرح مضبوط کرنے پر کمر بستہ ہوئے، اور ہر وہ فعل و قول جس سے ان کی بیعت کمزور ہو سکتی یا ان کے عقد خلافت کو خدشہ لاحق ہوتا، یہ عوام میں تشویش و اضطراب پیدا ہوتا، اس کے روکنے، اس پر پہرا بٹھانے کے لیے ایکا کر لیا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کو ثقیفہ اور بیعت ابی بکر اور بیعت کرنے والوں سے تعلق ہی کیا تھا تاکہ ان پر آپ احتجاج فرماتے، اور وہ بھی جبکہ بیعت ہو جانے کے بعد حکومت کے کرتا دھرتا پوری احتیاطی تدابیر کام میں لا رہے تھے اور ارباب قوت و اقتدار اعلانیہ جبر و تشدد برت رہے تھے۔ آپ ہی فرمائیے، آج کل اگر کوئی شخص حکومت سے ٹکر لینا چاہے، سلطنت کا تختہ الٹنے پر آمادہ ہو، تو کیا اس کے لیے آسان ہے؟ اور کیا ارباب حکومت کو اس کے حال پر چھوڑ دینا گوارا کریں گے؟ ہرگز نہیں اور قطعاً نہیں۔ اسی طرح اس زمانے کا حال، اس زمانے کا آج کل کے زمانے سے اندازہ کیجئے۔ پیج 571 پر ہم ہیں۔ اس کے علاوہ امیر المومنین علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ اب اگر میں احتجاج بھی کرتا ہوں تو سوائے فتنہ و فساد کے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، اور اس نازک وقت میں حق تلفی آپ کو گوارا نہ تھی، لیکن یہ کسی طرح منظور نہ تھا کہ فتنہ و فساد برپا ہو، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام اسلام پر آنچ آنے دینا نہیں چاہتے تھے۔ نقل میں توحید کی بربادی آپ کو گوارا تھی، جیسا کہ ہم گزشتہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں کہ آپ ان دنوں ایسے شدید ترین مشکلات سے دوچار تھے کہ کسی شخص کو بھی ان مصائب و مشکلات کا سامنا نہ ہوا ہوگا۔ آپ کے کاندھوں پر دو بارے گراں تھے، ایک طرف تو خلافت تمام نصوص وصایائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت دل کو خون کر دینے والی آواز اور جگر کو چاک چاک کر دینے والی کراہ کے ساتھ آپ سے فریادی تھی، آپ کو بے چین بنائے دیتی تھی، دوسری طرف فتنہ و فساد کے اٹھتے ہوئے طوفان متاثر کر رہے تھے، جزیروں کے ہاتھ سے نکل جانے، عرب میں انقلاب عظیم برپا ہونے اور اسلام کے بیچ و بن سے اکھڑ جانے، بیخ و بند سے اکھڑ جانے کا اندیشہ تھا۔ مدینہ اور آس پاس کے منافقین جو بڑے سرگرم سازشی تھے،
ان کی طرف سے فتنہ و فساد برپا ہونے کا بڑا خطرہ لاحق تھا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کے بعد ان کا اثر بہت بڑھتا جاتا تھا اور مسلمانوں کی حالت بالکل اس بھیڑ بکری جیسی ہو رہی تھی جو جاڑے کی تاریک راتوں میں بھیڑیوں اور وحشی درندوں میں بھٹکتی پھرے۔ مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خویلد، سجا بنت حرس، ایسے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو چکے تھے اور ان کے ماننے والے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی پر تلے ہوئے تھے۔ پیج 572۔ قیصر و کسریٰ وغیرہ طاق میں تھے۔ غرض اور بہت سے دشمن عناصر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، ملت اسلام کی طرف سے خار دل میں رکھتے تھے، بڑا غم و غصہ اور شدید بغض و عناد رکھتے تھے۔ وہ اس فکر میں تھے کہ کسی طرح اس کی بنیاد منہدم ہو جائے اور جڑ اکھڑ جائے، تو اس کے لیے بڑی تیزی اور سرگرمی ان میں پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری آرزوئیں برآئیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھ جانے سے موقع ہاتھ آیا اور لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور قبل اس کے کہ ملت اسلامیہ کے امور میں نظم پیدا ہو، حالات استوار ہوں، اس مہلت سے چوکنا نہیں چاہیے۔ اب حضرت علی علیہ السلام ان دو خطروں کے درمیان کھڑے تھے۔ ایک طرف حق چھن رہا تھا، خلافت ہاتھوں سے جا رہی تھی، دوسری طرف اسلام کے تباہ اور برباد ہو جانے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری محنت مٹی میں مل جانے کا خوف تھا۔ لہٰذا فطری و طبعی طور پر امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بس یہی راہ نکلتی تھی کہ مسلمانوں کی زندگی کے لیے اپنے حق کو قربان کر دیں، لیکن آپ نے اپنے حق خلافت کو محفوظ رکھنے اور انحراف کرنے والوں سے احتجاج کے لیے ایک ایسی صورت اختیار کی جس سے مسلمانوں میں اختلاف و افتراق نہ پیدا ہو اور کوئی فتنہ ایسا نہ اٹھ کھڑا ہو کہ دشمن موقع غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا آپ خانہ نشین ہو گئے، اور جب لوگوں نے مجبور کر کے آپ کو گھر سے نکالا، بغیر لڑے بھیڑے گھر سے باہر نکلے۔ اگر آپ جلد بازی سے کام لیتے تو آپ کی حجت پوری نہ ہوتی اور نہ شیعان امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کوئی ثبوت نمایاں ہوتا۔ آپ نے اپنے طرز سے دین کی بھی حفاظت کی اور اپنے حق خلافت کو بھی محفوظ رکھا۔ پیج 573۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ اسلام کی حفاظت اور دشمنوں کی دشمنی کا جواب موجودہ حالات کے اندر صلح و آشتی پر موقوف ہے، تو خود مصالحت کی راہ نکالی اور امت کے امن و امان، ملت کی حفاظت اور دین کو عزیز رکھتے ہوئے انجام کو آغاز سے بہتر سمجھتے ہوئے اور شرعاً و عقلاً اس وقت جو فریضہ عائد ہوتا تھا کہ جو زیادہ اہمیت کا حامل ہو اسے مقدم رکھا جائے، آپ نے حکام وقت سے صلح کر لی، کیونکہ اس وقت کے حالات تلوار اٹھانے یا حجت و تکرار کرنے کے متحمل نہ تھے۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ نے بالکل احتجاج ہی نہ فرمایا ہو، باوجود ان تمام باتوں کے آپ کے فرزند، آپ کے حلقہ بگوش علماء، آپ کے وسیع ہونے اور آپ کی وصایت و جانشینی کے متعلق جو صریحی ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی تبلیغ و اشاعت میں بڑی حکمت سے کام لیا کیے، جیسا کہ تلاش و تجسس سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ جواب مکتوب ختم ہو گیا، کیونکہ نیچے اس میں اب لکھا ہوا گیا ہے شین۔ اور اب ہم پیج 574 پر آ گئے ہیں، جس میں ہم پڑھیں گے مکتوب نمبر 52۔ ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام نے کب احتجاج فرمایا، سوالیہ نشان، اور ساتھ نیچے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے کب احتجاج فرمایا، آپ کے آل و اولاد، آپ کے دوست داروں نے کن مواقع پر احتجاج کیا، ہمیں بھی بتائیے۔ سین، اس کا مطلب جواب کے مکتوب نمبر 52 یہاں پہ ختم ہوا۔ جواب مکتوب میں لکھا ہے ہیڈنگ حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے شیعہ کا احتجاج۔ اس کے نیچے لکھا ہے امام علیہ السلام نے ان نصوص اور ارشادات پیغمبر کی نشر و اشاعت میں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی وصایت و خلافت کے متعلق فرمائے تھے، پیج 575 پر فرمائے تھے، بڑی دل جمعی سے کام لیا
کام کیا، چونکہ اسلام کی حفاظت جان سے بڑھ کر عزیز تھی اور مسلمانوں کے شیرازہ کا بکھرنا کسی طرح منظور نہ تھا، اس لیے آپ نے نصوص کا تذکرہ کر کے اپنے دشمنوں سے جھگڑا مول نہیں لیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے سکونت اختیار کرنے اور ان نازک حالات میں اپنے حق کا مطالبہ نہ کرنے کی معذرت بھی بعض مواقع پر فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ کسی انسان کو اس وجہ سے عیب نہیں لگایا جا سکتا کہ جس نے اپنے حق کے حاصل کرنے میں دیر کی، عیب تو اس وقت لگانا چاہیے جب انسان حق نہ رکھتے ہوئے زبردستی کسی چیز کو حاصل کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ نے نصوص کی نشر و اشاعت میں ایسے طریقے اختیار کیے جن سے حکمت کا پورا مظاہرہ ہوا۔ یاد کیجئے رہبہ والا روز جس دن آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں لوگوں کو کوفے کے میدان میں جمع کیا تاکہ غدیر کی یاد دلائی جائے، آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما میں ہر مرد مسلمان کو قسم دیتا ہوں کہ جس نے غدیر خم میں اپنے کانوں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان فرماتے سنا ہو وہ اٹھ کھڑا ہو، جو کچھ سنا تھا اس کی گواہی دے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ تو آپ کے یہ کہنے پر 30 صحابی یعنی 30 صحابی کھڑے ہوئے، جن میں 12 تو ایسے تھے جو جنگ بدر میں شریک رہ چکے تھے۔ ان سب نے حدیث غدیر کی گواہی دی جسے انہوں نے خود اپنے کانوں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا تھا۔ اس ناگفتہ بے پرآشوب زمانے میں جب کہ حضرت عثمان کے قتل و بصرہ و شام میں فتنہ و فساد جاری رہنے کی وجہ سے فضا خراب تھی، زیادہ سے زیادہ امیر المومنین علیہ السلام یہی کر سکتے تھے اور یہی آپ نے کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ انتہائی ممکن صورت میں جو اس وقت احتجاج کرنے کی ہو سکتی تھی، حکمت کے تمام پہلو سنبھالے ہوئے وہ یہی تھی۔ کون اندازہ کر سکتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے مہیر العقول حکیمانہ طرز عمل کا کہ جب دنیا حدیث غدیر کو بھولتی جا رہی تھی اور قریب تھا کہ کسی دماغ میں اس کی یاد بھی باقی نہ رہے، آپ نے بھرے مجمع سے اس کی گواہی دلوا کر اسے حیات تازہ بخشی اور رہبہ کے میدان میں مسلمانوں کے سامنے غدیر خم کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہتمام کی تصویر کشی کر کے وہ منظر یاد دلایا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,20,000 مسلمانوں کے درمیان بالائے منبر حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور پورے مجمع کو دکھا کر پہچنوا کر ارشاد فرمایا تھا کہ یہی علی علیہ السلام میرے ولی ہیں۔ اسی واقعے کے بعد حدیث غدیر احادیث متواترہ کا بہترین مصداق بن گئی۔ آپ غور فرمائیں حکیم الاسلام کے طرز عمل پر کہ آپ نے بھرے مجمع میں انتہائی اہتمام و انتظام فرما کر صاف لفظوں میں اس کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد غور کیجئے کہ رہبہ کے دن امیر المومنین علیہ السلام کے حکمت سے لبریز طرز عمل پر دونوں واقعے کس قدر ملتے جلتے اور ایک دوسرے پر پوری مشابہت رکھتے ہیں۔ وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ قدرت و اختیار نہیں رکھتا؟ سوالیہ نشان انورٹڈ کاما کلوز۔ جب سارے مجمع نے اقرار کیا تب آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور پیج 577 پہ ہمیں کہ وہی روش امیر المومنین یہاں بھی اختیار کرتے ہیں کہ رہبہ میں مسلمانوں سے جن میں ہر لہجہ ملک اور ہر قوم و قبیلہ کے افراد جماعتیں فرماتے ہیں اور قسم دیتے ہیں کہ جس نے غدیر کے میدان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اپنے کانوں سے ارشاد فرماتے سنا ہو وہ اٹھے اور اٹھ کر گواہی دے۔ جس قدر حالات اجازت دے سکتے تھے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا حق جتلانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، ساتھ ہی ساتھ سکون و سلامت روی کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا، جسے آپ بہرحال مقدم سمجھتے ہیں۔ یہ ہم پیج نمبر 577 کے ہم نے کا پڑھ لیا ہے ایک پیراگراف، اور اب ہم اس کے بعد جو بقایا اس صفحے پر لکھا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں مل کر پڑھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔